طاہر جاوید صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال 2025 میں غالباً اپریل 2021 سے 2024 تک جے ڈی وینس بھارت میں موجود تھے. ایک سال کے بعد اپریل ہی ہے، غالباً تاریخ آگے پیچھے ہے، آج ہم 11 کو گفتگو کر رہے ہیں، جے ڈی وینس پاکستان میں موجود ہیں. ظاہر ہے بگ چینج ان اے ایئر. لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو دو انیشل شرائط ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس نیت کے ساتھ جے ڈی وینس کو بھیجا ہے، ان کو کی رول کی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ کی مین بھی ہیں، کیا یہ پروبیبلی دونوں شرائط پیشگی مان لی جائیں گی؟ دیکھیں، پیشگی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز پہلے ہی اوپننگ ان کا جو ہوگا اس کے بعد ہی اپنی اپنی ڈیمانڈ کے اوپر دیر شوڈ بی سائیڈ رومز کے اندر بیٹھ کے یہ کمیونیکیشن کریں گے. دیکھیں، سینکشنز جو اٹھانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے اوپر اتنا بڑا ایشو امریکہ کو نہ ہو سینکشن اٹھانے کے اوپر. ٹھیک ہے. جہاں تک ان کے ایسٹس کی منجمد ہے اس کے اوپر شاید مرحلہ وار، یا کیونکہ پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی لیوریج، یہ ایک لیوریج کے طور پہ شاید اس کو نہ اٹھائیں، نہ دیں، واپس کریں یا اس کے اوپر انفریز نہ کریں. تیسری چیز جو ہے، جو ایران کی ڈیمانڈ، یہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر ان کی اٹانمی کو مانا جائے اور وہ ہر شپ کے اوپر چارجز لیں، اور وہ بھی ایک سننے میں جو آئی ہے $2 ملین پر شپ. یہ بڑا ان ریزنیبل ہے. آپ اس میں جیسے آپ کھولنے کے بعد اکانومی کو بوسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزوں کو آپ اس ایریے میں آنے سے یا نکلنے سے بھی روکنے کی کوشش کریں گے کہ ہر شپ کے اوپر $2 ملین لینا. اگر شپ کی پرائس اوپر پورے کارگو کی پرائس کا یہ 10% بن رہا ہوگا تو دین یو گٹ 10% انفلیشن. تو یہ اس کی ڈیٹیلنگ دیکھنی پڑے گی. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر آج 100% اٹانمی ایران کی دنیا مان لیتی ہے اب اس کے اوپر اسٹیٹ آف ہارمز پہ، اس کے پیچھے 3 سے 4 اور جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اپنا کلیم لے کر کے آ جائیں گے. دین میں اس کے بالکل 100% خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کا ایک پھر ان کو ایک نیا انٹرنیشنل رولز بنانے پڑیں گے جس کے تحت یہ ساری جگہ پہ اوپر پھر ایک جو ایک بڑا فیصلہ. ادر دین دیٹ، اگر اس کو کسی اس طریقے سے لے لیا جائے کہ جی ایران کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اس کی ایک فیس ہے جو ایک سرٹن اماؤنٹ تک چلے گی اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، جو بہت جگہوں پہ اس طرح معاملات ہوتے رہے. تو یہ ڈیٹیلنگ جو ہوگی نا، ورڈنگ جو ہوگی، اس کے لیے تو یہ بیٹھے ہیں نا، تو وہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور پھر نیوکلیئر جو ہے معاملات، اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ سے پہلے اوباما کے ٹائم پہ ایک بیٹر پوزیشن کے اوپر ہم لوگ تھے، اور جہاں پہ اگر کوئی موومنٹ کرتا بھی ہے ایران، تو ایران کو تقریباً 3 مہینے سے سال کا وقفہ لگتا ہے ہوتا انرچ کرنے کے لیے. لیکن آج ہمیں کسی کو یہ اسٹیٹس ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے، تو اس کو واپس جو ایک ریگولیٹ کرنا پڑے گا ان چیزوں کو، جو شاید ایران ریڈی بھی ہے اس کو کرنے کے لیے کہ وہ واپس اسی لیکن پوائنٹ پہ چلا یورینیم جائے کے جس اوپر تو پوائنٹ. لاسٹ ٹائم جون میں جب حملہ کیا تھا ایران نے 2 بم گرا کر پورا مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. پھر اس کے بعد جب ابھی ریسنٹلی یہ جنگ جاری ہوئی تب بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ وی ہیو ڈن اٹ ان اے ویری بیوٹیفل وے، اور ان کے پاس کوئی یورینیم افزودگی کا کوئی اب چارہ نہیں ہے. بٹ لمیٹیشن کی آپ نے بات کی، لمیٹیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو ایران ایز ویل. تو ایران نے یہ تو نہیں کہا انیشلی کہ زیادہ یورینیم کی افزودگی کی طرف جائے گا، بٹ لمیٹیشن کی بات کی ہے. سنس پہلے والے جو مذاکرات تھے وہ اسرائیل نے سبوتاز کر دیے. اس میں جو لبنان ہے وہ ایک ایشو بھی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ جو اسرائیل کی طرف سے ایک پرماننٹ پریشر رہے گا امریکہ کے اوپر کہ لبنان کو حصہ ابھی، کیونکہ یہ کمیونیکیشن تو جیرڈ کوشنر کی ایک ریزن ہے نا وہاں بیٹھنے کی، کہ وہ تیسری جو پارٹی ہے اس کو وہاں سے کنیکٹ کرے گا بیٹھ کے اور ہر چیز کے اوپر. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب بہت ساری چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم تو نہیں، یہ 2-3 دن کا کام منیمم نظر آ رہا ہے. اور اگر اس سے پہلے ہو جاتا تو اٹ ول بی اے ویری بگ سرپرائز. بہت کچھ نیگوسیشنز، یہ آپ دنیا کی، جیسے آپ نے امپورٹنس کی بات کی، آپ دنیا کی تیسری عالمی جنگ کو روکنے جا رہے ہیں، اب دنیا کی اکانومی کو تباہی کی طرف جانے سے روک رہے ہیں، آپ دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کے کریش کو روکنے جا رہے ہیں. یہ سو مچ از ویری امپورٹنٹ 2-3 days. اور اس کو اسی طریقے سے ایک دم جلدی میں یا کوئی معاملہ دیکھا ہی نہ جائے. اس کو آپ کم از کم 2 دن کا تو ٹائم لگے گا کھلنے میں کہ یہ کہاں پہ جائے کے بیٹھے گی. اچھا، ٹو می جسٹ آنسر ون کوئک کوسچن، اور وہ یہ ہے کہ جب غالباً 12-13 فروری کو
واشنگٹن کے اندر یہ ڈیسیژن ہو رہا تھا جس میٹنگ میں کہ ویدر وی شوڈ امپوز اے وار آن ایران اینڈ ہاؤ اینڈ وین، تو اس میں جے ڈی وینس واز ناٹ انوائٹیڈ. تو ہاؤ کم کہ ٹرمپ صاحب نے پہلے یہ بیان دیا کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پاکستان، دین ہی از ان پاکستان while he was not invited to that very important meeting. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ تھا نا کہ میں وار کے اگینسٹ ہوں، اس پہ ان کے جو مینٹورشپ ان کی جو کی تھی وہ جے ڈی وینس تو اپنے الیکشن کمپین کے اندر سے کہ بھی اینٹائی وار بڑی دیر سے، اور اس کا اپنا اسی سلوگن پہ یہ الیکشن جیتے تھے، انہی چیزوں کے اوپر یہ نوبل پیس پرائز مانگ رہے تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو تھی، اور اس کے اندر آبویسلی جیسے یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو وار مانگرنگ والی سوچ ہے اس سے جے ڈی وینس اختلاف کرتے ہیں، وہ کھلم کھلا کرتے ہیں. نہیں، کھلم کھلا تو نہیں کر سکتا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے کوئی بندہ کھلم کھلا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ڈسٹنس کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں گے جیسے باقی کے لوگ ان کے جیسے وہ شعر بولنے کے بعد واہ واہ واہ، تو یہ انہوں نے واہ واہ والا کہانی کی نہیں ابھی تک. اوکے، تو یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں جنگوں کے، جس کے اوپر یہ بہت بڑی. اچھا دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جے ڈی وینس نے اگلا الیکشن ایز اے پریزیڈنٹ لڑنا ہے. آج اگر جے ڈی وینس یہاں سے فیل ہو کے واپس جاتے ہیں تو پھر وہ جنرل الیکشن چھوڑ دیں یا اپنی پارٹی کا جو پرائمری الیکشن بھی ہار جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا فیلئر ان کے کھاتے میں پڑ جائے گا. تو یہ دیٹس وائی یو سا دا گریٹ باڈی لینگویج وین ہی کیم آؤٹ آف دا پلین اینڈ میٹ ود دا پرائم منسٹر اینڈ آل دیٹ. تو ہی از 100% willing to take the but victory my question with is him. that